کرام مفتی حضرات کی مجلس ہے. ہم تو سپورٹس کے لوگ ہیں، کھلاڑی ہیں. ہم کیا تجویز دیں گے؟ ہم تو کچھ آپ کو اپنی زندگی کا بدلنے کے ایک دو واقعہ سنا دیتے ہیں. اس سے پہلے تھوڑا سا میں ایک دو منٹ کا، آپ نے کہا میں اسپنر ہوں تو اسپنر تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے، اس کی فکر نہ کریں. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میں آپ کو اپنی پاکستان کرکٹ ٹیم کے، اور جو میں انگلینڈ میں ان کی کوچنگ کرتا ہوں یا ابھی بھی میں پاکستان ٹیم کا کوچ ہوں، میں کچھ آپ کو زندگی کے حوال بتاتا ہوں. یہ جو کانفرنس ہے اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی آپ کو 3-4 منٹ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ نے ڈسکرائب کروں اپنی لائف کو. سب حضرات سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں سارے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. میرے عزیزو، دوستو اور میرے بزرگوں، اللہ نے ہماری زندگی کیسے بدلی. بہت دنیا سے دور تھے. شہرت کا حاصل ہو جانا از ناٹ دا کرائیٹیریا ٹو بیکم اے سکسیسفل. یہ کوئی کامیابی کا راز نہیں ہے کہ میں ایک مشہور کرکٹر بن جاؤں اور پوری دنیا میں مجھے لوگ پہچانے. یہ کوئی معیار نہیں اللہ کے نزدیک کامیابی کا. اللہ کے نزدیک کامیابی کا معیار ہے کہ اللہ کے حکم اور اللہ کے دین اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی جس کے دل میں ہوگی وہ کامیاب آدمی ہے. یہ ہماری زندگی بالکل دوسری طرف جا رہی تھی. اب جس مقصد کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں، انسینٹو تو دیکھیں اللہ ہمیں اس انسینٹو کیا دے رہا ہے. یہاں پہ جو اکٹھا ہونا ہے ہمارا حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے ساتھ بیٹھے تھے. کہا میں تمہیں کچھ لوگوں کے بارے میں بتاؤں جو قیامت والے دن موتیوں کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے. تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں وہ کون لوگ ہوں گے، ان کی پہچان کیا ہوگی؟ تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ مختلف خاندانوں سے ان کا تعلق ہوگا، مختلف قبیلوں سے تعلق ہوگا. کوئی امیر ہوگا، کوئی غریب ہوگا، کوئی کالا ہوگا، کوئی غریب ہوگا، کوئی سنی ہوگا، کوئی اہل حدیث ہوگا، کوئی شیعہ ہوگا، کوئی دیوبند ہوگا. وہ ایک جگہ پہ آ کے اکٹھے ہو کے کیا کہیں گے کہ ہمارا رب ہمیں مل جائے، ہمارا دین ہمیں مل جائے. اس کے اوپر اللہ ریٹ کیا لگاتا ہے ان بندوں کا؟ ایسا ریٹ لگائے گا کہ ان کی کرسیاں ممبروں کے، موتیوں کے ممبروں پہ اللہ لگائے گا. تو میرے عزیزو دوستو، میرے علماء کرام، مفتی حضرات، مجھے دین کے ہم سیکھ رہے ہیں. اللہ جانتا ہے انگلینڈ کی ٹیم کی 6 سال کوچنگ کی ہے. وہاں پہ صرف کھڑے ہو کے صرف اتنا بتاتے ہیں کہ ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. تو پوچھتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں ہم سے کیونکہ دے آر موسٹلی دے ایتھیس، دے ڈونٹ بلیو آن کریٹر. وہ اللہ کو نہیں جانتے. تو وہ ہم سے پوچھتے ہیں تو کیا بتائیں کہ اللہ کون ہے؟ تو میں نے کہا 7 آسمانوں اور زمینوں کو کون بنانے والا ہے؟ آسمانوں کو بغیر پلس کے کھڑا کرنے والا اللہ کی ذات کے سوا ہے. آسمانوں کے اندر سورج اور چاند کے نظام کو اللہ چلاتے ہیں. سورج میں روشنی اور گرماہٹ اللہ بھرتے ہیں، چاند میں چاندنی اور ٹھنڈک اللہ بھرتے ہیں، ستاروں میں مدھم روشنی اللہ بھرتے ہیں. اللہ ہی ہے جو دن کو رات میں، رات کو دن میں بدلتے ہیں. اللہ ہی ہے جو زندہ سے مردہ کو اور پھر مردہ سے زندہ کو پیدا کرتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا کرتے ہیں. تو پھر میرے بندو، حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں ایک تمہاری چاہت ہے، ایک میری چاہت. اگر تم اپنی چاہت کو میری چاہت پہ قربان کرو گے تو پھر وہ ہوگا جو تم چاہتے ہو. کی چاہت اللہ دی کہ میری مخلوق سے محبت کرنا، ججمنٹل نہ بننا. میں گوروں کو یہ بات میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوتا ہوں کسی کا جج بننے والا؟ مجھے تو خود اپنا نہیں پتا میرا کیا بنے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی تو اٹھا کے دیکھیں. میرے گھر میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے تھے. بیگم، میری، بچے، ہر ریس کیا لگی ہوئی تھی کہ کس بیوی نے ڈائمنڈ زیادہ پہنے، کس کے بچے کون سے سکول میں پڑھتے ہیں، ڈیفنس میں کتنے کرنال کا گھر ہے، کون سی گاڑی ہم ڈرائیو کرتے ہیں. یہ ریس تھی ہماری کرکٹرز کی. یہ میں آپ کو اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں. اس ریس سے کس نے نکالا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی نے نکالا. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، ایک شخص آیا اور پیشاب کرنے لگا. صحابہ کرام نے تلواریں نکالی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو فارغ ہونے دو، ٹھہر جاؤ. جب فارغ ہو گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ہماری مسجد ہے، ہم یہاں عبادت کرتے ہیں، یہاں پہ ہم عبادت کرتے ہیں، یہ پاک جگہ ہے، آئندہ نہ کرنا کوشش. اور خود لوٹے سے پانی پکڑا اور صاف کیا. ادھر ہی اس بندے نے قدموں میں گر گیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا دیں. یہ ہے آپ کے اخلاق. تو میرے دوستوں، میں جس گھر میں پیدا ہوا، میری والدہ کی طرف سے شیعہ تھے، میرے والد سنی تھے. میں جہاں پہ میری آنکھ کھلی ہے،
میں نے اس گھر میں ایک چیز دیکھی ہے, میری ماں اور میرے باپ کے درمیان ایک چیز دیکھی ہے, وہ پتہ کیا چیز تھی؟ وہ محبت تھی, ایک دوسرے کے فرقے کی عزت تھی. تو آج ہمارے کھلاڑیوں کی زندگی بدلی ہے. کیوں بدلی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے بدلی ہے. میں جتنے بھی علماء کرام مفتی حضرات آتے ہیں, ہم آپ کو بہت غور سے سنتے ہیں, ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں. اس وقت پوری دنیا میں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے حلیے کے اوپر ایسا ریٹ لگ رہا ہے, آپ یقین مانیں اگر حلیے کے اوپر ہمارا ریٹ لگتا ہے, مجھے آج تک گوروں نے پوچھا ہے, ایک گورے نے گالی دی میرے سامنے, تو ایک دم کہتا ہے ایکسکیوز می مشی, آئی ایم سوری, مجھے مارو. تو ایسے ہاتھ کیا, میں نے اس کو ایسے مارا. اسٹیورٹ براڈ ہے اس کا نام, انگلینڈ کا بہت مشہور فاسٹ بالر ہے. تو میں نے ایسے اس کو ہاتھ مارا, تو کہتا ہے, میں نے کہا کیا کیوں؟ کہتا ہے آئی شوڈنٹ سویئر فرنٹ آف یو, تمہارے سامنے مجھے گالی نہیں دینی چاہیے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں تم اپنے حلیے سے بڑے مہذب لگتے ہو. میں نے کہا میرا ریٹ نہیں لگ رہا ہے, میرے نبی دی سنت دا ریٹ لگ رہا ہے. تو میرے عزیزو دوستو, آخری بات جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے, تھینک یو ویری مچ ٹو انوائٹ اس. ہم کوشش کریں گے کہ آپ جو اسی مجلسوں میں بیٹھیں اور دین کو سیکھیں. جانے سے پہلے ایک صرف اپنی ویلیو کا خیال رکھیے گا, ایک ویلیو کا خیال رکھیے گا, کبھی زندگی میں شرمانا نہ کہ ہم مسلمان ہیں. لوگوں کے چکروں میں آ کے دنیا میں ایسے پھرتا ہوں, میں انگلینڈ کی 6 سال کوچنگ کی ہے, ان کے ہر فنکشن میں ایسے حلیے میں جاتا ہوں. ایک چیز دیکھنا, ایک دفعہ ہم نے ورلڈ 11 کا میچ کھیلا تھا اور اس کے سامنے ایک اذان دی تھی. سعید انور کی زندگی بدلی, پہلا سعید انور کرکٹر, اس نے اذان دی, پورا اتنا بڑا ہال تھا, کارڈف کا واقعہ تھا. اس واقعے میں سعید انور کے ہمارے ساتھی نے اذان دی, اللہ اکبر کی آواز وہاں پہ گونجی, تو سارے گورے اور سارے دنیا کے پلیئر ایک دم سٹن ہو گئے اور پھر مجھ سے پوچھنے لگے, کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اللہ مجھے معاف کرے, میرے لیے دعا بھی کیجیے گا, اللہ بڑے کریم معاف کرنے والے. تو میں اور شاہد افریدی وضو کرنے جا رہے تھے, مسلمان تھے, نماز تو پڑھنی تھی. تو میں جب نماز کے وضو کرنے کے لیے جا رہا, تو میرے دل میں خیال آیا, یار چپ کر کے نماز پڑھ لیتے, وائی ڈو وی ہیو ٹو شو دیم, کہ یہ گورے کیا سمجھیں گے. آج جو ہم کئی دفعہ پھنس جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, اس وجہ سے ہم اپنے ڈیسیجن میکنگ میں غلطی کر جاتے ہیں. جب ہم کہیں گے نا اللہ اور اللہ کا رسول کیا چاہتا ہے, پھر ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی, سارا زمانہ اللہ ہمارے قدموں میں تابع کر دے گا. تو کیا ہوا, مجھے اسٹیو فلیمنگ نے پوچھا, کہتے ہیں کہ مشی کہنا ہے وہ ورڈ ود یو. میں نے کہا شور. کہتے ہیں کین آئی آسک یو ویری پرسنل کوسچن. میں نے کہا جی پوچھیں, کیا پوچھنا چاہتے ہو. تو میرے اندر ڈاؤٹ تھا. تو جب وہاں اس کے اذان دی نا, اللہ اکبر کی صدا گونجی, اشہد اللہ الہ الا کی آواز گونجی, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز گونجی, تو جب میں اس سے پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو, واٹ کوسچن یو وانٹ ٹو آسک. کہتے ہیں کہ یو شور, آئی ایم ویری نیو ٹو آسک یو دس کوسچن, مجھے نہیں پتا یہ سوال کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. تو میں نے کہا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. کہتے ہیں دیٹ واز اے بیوٹیفل سانگ, اٹ ٹچز مائی ہارٹ. تسی گانا گایا نا, میرے دل نو لگا. اس کے دن کے بعد, آج کے دن بعد, ہمارے کھلاڑی کروڑوں روپے کا بھی کانٹریکٹ ہوتا ہے. اللہ کی قسم, ایک ہمارے کھلاڑی نے کروڑوں روپے کا کانٹریکٹ ہو رہا تھا میرے سامنے, اس نے کہا پلیز اذان کا آواز آ گئی ہے. کمپنی کے سی او کو کہتا ہے کہ جب میرے اللہ کا نام میرے سامنے گونجتا ہے تو میری حیثیت ختم, میرے نبی کی زندگی میرے سامنے آتی ہے تو میری حیثیت ختم. میں کانٹریکٹ کرنا نہ کرنا تمہاری مرضی ہے, میں اذان کے وقت کوئی کاروبار نہیں کرتا. میں اکثر دیکھتا ہوں مسجدوں میں میرے دوستوں, میرے عزیزوں, کہ ہم آواز فون پہ لگے ہوتے ہیں, ادھر سے مؤذن کہتا ہے اللہ بڑے ہیں, اللہ بڑے ہیں, تو اذان کے وقت وہ فون پہ بندہ کیا کہہ رہا ہے, ہم جیسے نکمے کیا کہہ رہے ہیں اللہ ماشاءاللہ کیا کہہ رہے ہیں, اچھی گل کر, اذان دی وجہ نال تیری آواز نہیں آ رہی. تو میرے آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ ہماری کھلاڑیوں کی جو زندگی بدلی ہے اللہ کے نبی کی مبارک زندگی سے اور محبت سے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ پھولوں کا گلدستہ خوشبو دیتا رہے اور رنگت دیتا رہے, تو ایک کوشش ہے آج, ایک کوشش پلیز سب حضرات سن لیں, یہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں, اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کسی مقصد اور پرپز کے لیے بھیجا ہے, اس پرپز کو نہ بھولنا. اپنی زندگی کیا میٹر کرتی ہے, حب جام مجھ سے زیادہ کسی کو نہیں ملی, اللہ جانتا ہے. ہم پوری دنیا میں ورلڈ کپ چیمپئن بنے ہیں, پوری دنیا جہاں پہ بھی جاتے ہیں, شاید پاکستان میں لوگ کم جاتے ہیں, آسٹریلیا میں زیادہ جانتے ہیں کرکٹ کی وجہ سے, مگر خدا کی قسم, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, مسلمان جب اپنے اخلاق اور نبی کی زندگی کو سینے سے لگاتا ہے نا, تو خدا کی قسم وہاں جہاں جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہدایت کا نور بن کے نکلتا ہے. وہ آپ لوگوں سے گزارش ہے, اپنی شان کو پہچانے, کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے ہمیں دیا ہے, اس کے اوپر ڈٹے رہیں, سارے کٹھے رہیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے, اس کے بعد دیکھیے گا
کہ انشاءاللہ پوری دھرتی میں اسلام کا پرچم بلند ہوگا۔ سارے علماء کرام مفتی حضرات سے گزارش ہے ہماری کھلاڑیوں کے لیے دعا کریں تاکہ ہم اپنے دین کا کام کرتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو یہاں پہ آنے کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ضروری ہے، وحدت ضروری ہے۔